الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مرشد کی آمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کال دیں۔ نگران شورا اور رکن شورا حفظ الحبیب تاری کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچے گھر میں بہت تنگ کرتے ہیں، انہیں کیسے روکا جائے؟ جزاک اللہ۔ اب بھی یہ تو بھی ایک بچہ امیر سنت کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مستقل امیر سنت کے پاس موجود ہے۔ اپنے پاس تو 4 دن سے کوئی بچہ موجود ہوگا، وہ میرا خیال ہے یہ بچہ تو جب سے یہ پیدا ہوا اس کے چند دنوں کے بعد سے ہم اس کو امیر سنت کے پاس دیکھ رہے ہیں۔ حسن رضا کیا حال ہے؟ ایسے تو کرو، ہاں یوں۔ تو یہ بچہ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے۔ وہ برسوں گزر گئے، تراویاں ہوتی تھیں، اور یہ یاد ہوگا عبدالحبیب بھائی، یہ ان کو وہ تراویح کے بعد پھر کیمرہ مین فوکس کرتا تھا اور یہ یوں پڑے سوئے ہوئے ہوتے تھے نا، اتنے سے ننھے منھے سے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ یہ بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، نظر بس سے بچائے۔ یہ موسٹ پاپولر چائلڈ آن مدنی چینل ہے۔ جی ہاں، ہوگا ہی، مطلب قرب بھی تو کس کا نصیب ہوا ہے۔ تو اچھا، اب امیر سنت کا اگر مائک لگ جائے، لگا دیں مائک علی رضا بھائی، ہاں، تو چائے بھی چلتی رہے گی اور باتیں بھی چلتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ تو میں امیر سنت سے ہی عرض کروں گا کہ واقعی یہ تو مسئلہ ہے۔ یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ ہمارے پاس 4 دن سے بچے موجود ہیں، بیسیکلی ہمارے پاس 4 دن سے موجود نہیں ہے، ہم بچوں کے پاس 3-4 دن سے موجود ہیں۔ یہ بات بھی چلو صحیح ہے، میں اپنے الفاظوں کو واپس لے کر صحیح، آپ نے درست توجہ دلائی ہے، ہم بچوں کے پاس چند دنوں سے موجود ہیں، مگر یہ بچہ تو مطلب بالکل ہمیشہ موجود ہے۔ اچھا، یہ جو شخصیت ہے، ایک تو باپا ہے اور ایک باپا کے یہ علی رضا بھائی ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اور یہ حسن رضا صاحب، یہ تینوں ایک ساتھ امیر سنت کو کام بھی کرنا ہے اور یہ رہ بھی رہے ہیں ایک ساتھ ایک ہی گھر کے اندر، 4 دیواری کے اندر۔ تو میں امیر سنت سے یہ عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نظر بد سے بچائے، ان کو بھی بچائے، ان کے پورے گھر بار کو بچائے۔ ابھی دیکھیں یہ سب ہو رہا ہے، بچہ تھوڑا ہلا، یہ چائے کا پیالہ تھوڑا سا ہل رہا تھا، اب ہم جیسا آدمی ہو، ہٹ رہا، چائے گر جائے، ہم تو تھوڑا سا یوں مارا ماری کر ڈالتے نا، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ۔ دیکھو یہ جو کچھ کر رہا ہے تو یہ مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اب یہ ادھر سے جھمپے مارے گا، یہ ادھر سے اترے گا، تو اپنا تو گھروں کا تو آپ کو بھی حال پتہ ہے۔ اچھا، اب ارشاد فرمائیے حضور، بچوں کے ساتھ دن گزر رہے ہیں اور بچے تنگ بہت کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بچوں سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ بچہ جو ہے حسن رضا، یہ جب سے پیدا ہوا نا، سمجھو میرے پاس ہے، جی، کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، پڑھا رہتا تھا میں، خاص کر تراویح میں اس کی رونق ہوتی تھی، یہ میرے برابر میں ہوتا تھا، میں تراویح پڑھتا رہتا تھا، یہ پڑھا ہوتا تھا، بس بیچارہ میری طرف مڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذرا اب یہ میرے سے مانوس تو ہے، ساتھ ہی رہتا ہے، گھر اس کی ماں کے پاس بھی جانا آنا ہوتا ہے، لیکن آج کل وہ گھر نہیں جا رہے، میرے پاس ہی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کی جو شرارتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس پر کیسے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے؟ دنیا میں جو بھی نعمت ہے اس کا زحمت تو ہوتی ہے۔ یوں بعض مچھلیاں بہت لذیذ ہوتی ہیں لیکن ان میں کانٹا ہوتا ہے، اس پر میں نے غور کیا تو وہ لذیذ زیادہ ہے، اس میں کانٹے بھی ہیں بعض مچھلیاں، جیسے کہ وہ ایک پلہ مچھلی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، وہ سب نہیں جانتے اس کو، سمندر کی مچھلی ہے، شاید سمندر کی ہے، اور کانٹوں سے بھرپور ہوتی ہے، کھا نہیں سکے آدمی، لیکن اس میں گھی، چربی، مچھلی کی چربی تو کولیسٹرول کا تو سنتے یہی ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یوں اور بھی دنیا کی چیزیں بہت ساری ایسی جو جتنی زیادہ ہوں گی اس کے مطلب زحمت، مالدار سے غریب جو ہے نا وہ پرسکون نیند لے سکے گا، غریب فٹ پاتھ پہ سویا ہوگا، اس کو پتا ہے کہ مجھے جو کڈنیپ کرے گا وہ شرمندہ ہی ہوگا، مجھے پیسے دے کے چھڑائے گا کون؟ اور مالدار
تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ بھی فٹ پاتھ پر سوئے, بالکل بے پرواہی کے ساتھ سوئے. ہمارے یہاں خاص کر جہاں کڈنیپ کے کیس ہوتے ہیں. اسی طرح مطلب ہے کہ جو جس کے بعد دولت ہوگی تو اس کے حاسدین بھی پیچھے لگے ہوں گے, تو دشمن بھی پیچھے لگے ہوں گے, لوگ خار بازیاں بھی کرتے ہوں گے, کاروباری طور پر بھی اس کے جیلیسی اور اس پر کچھ نہ کچھ ترکیبیں کرنا, بعض وہ الزام دھر دینا, کیس کباڑے کر دینا, یہ مالداروں کے ساتھ یہ زحمتیں لگی ہوتی ہیں. یہ مال دولت جو ہے یہ بظاہر بہت بڑی نعمت ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے, لیکن اس کے ساتھ اسی طرح اولاد جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے. اگر باپ تھکا ہارا گھر میں آئے اور دوڑ کر بچہ ابو ابو کہہ کر آ کر لپٹ جائے تو اس کو اپنی تھکن یاد نہ رہے. بول بچہ بچہ ہوتا ہے, بچے کو پیار کرنا چاہیے اور ضرورتاً اس کو تھوڑا آنکھ بھی دکھانی چاہیے تاکہ یہ مطلب ہے کہ بالکل ہی وہ چھڑ نہ جائے, جس کو بولتے نا وہ ترکیب میں رہے اور ادب سیکھے, بدتمیز نہ بن جائے. اچھا, یہ ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ جیسے کہ تھکا آ رہا, والد گھر پر آئے اور بچہ یوں دوڑ کر ابو کر کے یوں لپٹ جائے تو اس کی تھکن اتر جائے, یقیناً یہی ایک آئیڈیل ہے. لیکن مجھے ان لوگوں کا تعارف ہے بابا کہ اگرچہ کم ہو سکتا ہے کہ اگر بچہ یوں دوڑتا ہوا آئے نا اور یوں لپٹ جائے, باپ واقعی تھکا ہوا آیا ہے, یار اس کو ہٹاؤ نا یار, یہ جب آتے ہی کیا چپک جاتا ہے, یہ ہٹو ادھر سے یار, مطلب آنے دو گھر کے اندر آتے ہی, مطلب کہ یہ کیا مطلب, یہ میں مطلب تعارف ہے میرے پاس ان کا. تو آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا کسی کو؟ نہیں بابا, میں حقیقتاً جانتا ہوں. خواب میں ہی ہوگا, وہ کم ہے. نہیں بابا, اربوں خربوں میں کوئی ہوگا, یہ ایک ہی ہوا ہوگا روئے زمین پر ایسا بیوقوف باپ کہ جو اپنی اولاد, اتنی پیاری اولاد, پھول جیسا بچہ بھاگ کر آ کر اپنے لپٹے اور شفقت کا مطالبہ کرے اور باپ اس کو جھڑک دے. اچھا, آپ کا یہ جواب ہے نا, یہ شاید ان زیادہ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ایسے ہیں اور آپ یقینی نہیں کریں گے کہ ایسے بھی لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں. یہ ہوں گے تو میں نے کہا نا وہ خواب میں آتے ہوں گے ایسے لوگ. اچھا, آپ لوگوں کے باقی عام طور پہ باپ سے بچہ لپٹے تو اس کا غصہ ہو تو اتر جائے, اللہ کا ہو تو دور. ایسا ہونا بھی یہی چاہیے. جی, بچہ بچہ ہے. اب یہ نہیں کہ بچے کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی آنکھیں نکالے گا, کبھی زبان نکالے گا, اس کے باپ اٹھا کے لے جائے گا اس کو کہ وہ جو اللہ اکبر. لوگ مدنی پھول سننے کے بجائے اس کے تماشے میں مشغول ہو کر بھول جائیں گے بیچارے مدنی پھول. جب تک یہ سکھڑا بیٹھتا ہے نا تو ہاں, یہ جب ایکشن کرتا ہے تو اس کو بگا دیتے ہیں ہم. حالانکہ آپ نے باتوں میں کہہ بھی دیا ہے, اس کو کیا پتا, اتنی سمجھ تھوڑی, جس دن سمجھدار ہو جائے گا اتنا پیار بھی نہیں آئے گا. اللہ اللہ اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے بچوں کو پیار کریں اور ان اداؤں کو سے لطف اندوز بھی ہوں اور تربیت بھی کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں. یہ بچوں کی وجہ سے یہ تنگ ہے, بچے تنگ کرتے ہیں, یہ سوال تھا. اب یہ بچے تنگ کرتے ہیں یا آپ خامخواہ تنگ ہو جاتے ہیں, اس پر بھی غور فرمائیں. اس سے آپ کو اس کی امی کی اہمیت اجاگر ہونی چاہیے کہ آپ یہ 4 دن مجبور ہو کر نظر بند ہوئے ہیں اور بچے کو مان ابو کی صحبت ملی اور آپ بیزار ہو گئے. اس کی امی پر کیا گزرتی ہوگی جو رات دن اس کو سنبھالتی ہے. اب بھی امی ہی اس کا گند کچرا اٹھاتی ہوگی, ابو تو چھی کرتے ہوں گے, ہے نا. ہم خالی کیا بچے کو کس کرنے کی حد تک ہی ہیں, پیار کر لیں, مزے لے لیں, لیکن ماں جو ہے نا یہ ماں ہوتی ہے. ماں کے اپنے حقوق بھی ہیں. بیچاری اس کو کتنی, ایک تو کتنا 9 مہینے تو پیٹ میں جو تکلیف اٹھاتی ہے یہ وہی جانتی ہے, کوئی نہیں جان سکتا یہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے بعد بیچاری وہ جس طرح اس کو بچپن میں اس کو سنبھالتی ہے نا, یہ ماں کا ہی حصہ ہے. باپ اٹھا کے پھینک دے کھڑکی سے اگر اس کے ذمہ یہ حصہ آ جائے تو. ایک میں مطلب مبالغہ کر رہا ہوں, اتنا مشکل کام ہے اس کو سنبھالنا, اولاد کو, چھوٹے بچوں کو خاص کر. ادھر پیشاب کرے گا ادھر, بس جو بھی کرتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں
اور ایسے ماں ہے جو سنبھالتی ہے. ایسے حالات میں اگر خدا نہ خواستہ شوہر بھی چڑچڑا اور غصے والا اور شکی مزاج ہونا تو ایک طرح بچے کا یہ سارا نظام، جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے 3 سال قید مشقت ہے یہ عورت کا، یہ جو پورا جو اس کا ڈیوریشن ہے دودھ پلانے تک کا سارا، تو یہ مطلب اس میں دودھ 2 سال تک پلانا ہے. جی ہاں، اور 2.5 وہ سال تک دودھ کی مدت ضرور ہے، لیکن اب ماں کا دودھ، اور 2 سال کے بعد پلانا حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے وضع عمل 2 سے کیا. سال وہ ہجری سن کے حساب سے، جنوری فروری کے حساب سے نہیں. الحمدللہ تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا. سبحان اللہ. تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ آقا کے مہینے شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا. تمام عاشقان رسول کو بہت بہت مبارک ہو کہ آقا کے مہینے شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا. مبارک ہو. شعبان کا چاند مبارک ہو. مبارک ہو. پھر بولو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج بھی اذان دیں گے حضور؟ آقا کا مہینہ مبارک ہو. آقا کا مدینہ مبارک ہو. ٹھیک ہے، ہم مہینہ بولے مدینہ بولے. اچھا، دونوں آقا کا ہی ہے، سب کچھ آقا کا ہی ہے، مہینہ ہو کہ مدینہ ہو. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ اذان آج بھی 10 بجے بابا، انشاءاللہ. ہفتہ اذان منا رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. وہ تو آج صوتی پیغام، وہ سوری پیغام ہمارے مشورے سے پھر میں نے جاری کر ہی دیا تھا. جی، یہ کچھ تفصیل ناظرین کو بھی بتا دیں. ویڈیو پیغام جو امیر سنت کا وہ چلا دیں. الحمدللہ رب العالمین. اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے. اذان سے اللہ رب العزت کی رحمت اترتی، آفتیں اور وبائیں دور ہوتی، شیاطین اور شریر جنات دفع ہوتے، رنج و غم دور ہوتا، گھبراہٹ ختم ہوتی اور دلوں کو راحت میسر آتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے 25 مارچ سے 31 مارچ 2020 تک ہفتہ اذان منایا جا رہا ہے. مدنی چینل کے پاکستانی وقت کے رات 9 تا 11 بجے لائیو ٹیلی کاسٹ ہونے والے مقبول عام سلسلے دلوں کی راحت کے دوران روزانہ کم و بیش 10 بجے میں نے اذان دینے کی نیت کی ہے. ناظرین، میری اذان سننے کے بعد کسی سوتے نمازی یا مریض وغیرہ کو ایذا نہ ہو، اس کا خیال رکھتے ہوئے جہاں ہو وہاں سے، مثلا گھر، دکان، دفتر، فیکٹری وغیرہ سے، اور مؤذن صاحبان اپنی اپنی مسجدوں سے باوضو قبلہ رو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر اذان دینے کی سعادت حاصل کریں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے کورونا وائرس اور دیگر آفات و بلیات سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کو نجات بخشے. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ امیر سنت 10 بجے اذان دیں گے، اور کل کی طرح انشاءاللہ ہم بھی امیر سنت کی جیسے اذان ختم ہوگی تو ہم بھی اپنی اذان کا سلسلہ کریں گے. اور یہاں 10 بجے ہے پاکستان کے حساب سے، پاکستان سے لیکن یہ کہ باہر ملکوں میں اپنی اپنی گھڑی کا ٹائم رکھ لے. اس کے علاوہ جیسے کہ جہاں جلدی سونے کا معمول ہے، خاص کر دیہاتوں وغیرہ میں، تو اپنے حساب سے کوئی وقت طے کر لے. اور ایک بار دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے، دن میں بھلے 12 مرتبہ دیں، صحیح، لیکن وہی احتیاط ہے کہ اس طرح کا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے یوں لگے کہ کسی نماز کی اذان ہو رہی ہے، بلکہ وہ فاصلہ اچھا خاصا ہو انداز. تو اس طرح انشاءاللہ وہ صبح نہیں پڑے گا. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جیسے امیر سنت کی جیسے اذان ہوگی وہ براہ راست دکھائی جائے گی. اس کے بعد کل کی طرح ہم بھی پھر انشاءاللہ اذانیں دیں گے. جتنے بھی ناظرین ہیں، اچھا دعوت اسلامی کے جتنے بھی دیگر اسلام بھائی، کل بھی ماشاءاللہ کئی اسلام بھائیوں نے ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیجی تھی. آپ آج بھی چاہیں تو مطلب اپنی جگہ پر جہاں اذان دے رہے ہیں ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیج سکتے ہیں. موقع محل کے مطابق انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جن کی چلا سکیں گے ہم اللہ نے چاہ تو ویڈیوز چلائیں گے بھی، اور اس پیغام کو عام کریں. انشاءاللہ یہ ہفتہ اذان اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں ہم پر ظاہر ہوں گی، اور صرف کورونا نہیں
ایک یہی پریشانی نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی پریشانی، آفات و بلیات اس اذان کی برکت سے دور ہوں انشاءاللہ۔ المعجم الکبیر میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ اذان دی جائے تو اللہ پاک اس دن اسے عذاب سے امن عطا فرماتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی جگہ اذان دی جائے اللہ تعالی اس دن کے عذاب سے امن دے گا۔ امام مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں نہ اوپر یعنی آسمان سے بلائیں آئیں گی، نہ نیچے یعنی زمین سے، نہ ان پر دشمن مسلط ہوگا، خسف زمین میں دسنا اور مسخ یعنی شکلوں کا بدل جانا اور پتھر برسانے وغیرہ ذالک سے بھی محفوظ ہوں گے۔ یہ اذان کی برکتیں سنتے جائیں۔ دوسری حدیث میں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کسی قوم میں صبح کو اذان دی جائے تو وہ شام تک اللہ پاک کی امان میں رہتے ہیں، اور شام کے وقت اذان دی جائے تو صبح تک اللہ پاک کی امان میں رہتے ہیں۔ حلیت الاولیاء میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی، جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ الجامع الحدیث میں نقل کرتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غمگین دیکھا، ارشاد فرمایا اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہے کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم اور پریشانی کی دافع یعنی غم اور پریشانی کو دور کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی علی محمد۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اذان انشاءاللہ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ اے اللہ آفات و بلیات خصوصاً کرونا وائرس ہم سے دور کر دے، امت کی مغفرت کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد رسول انشاءاللہ ہم بھی اذان دیں گے۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المترفع لله صلاة دائمة بدوام ملكه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت بسم الله على ديني بسم الله على نفسي وولدي وأهلي ومالي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين حي على الصلاة حي على الصلاة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال تھا، جیسا کہ یہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پہ دو الگ الگ اشخاص اذان دے رہے ہیں، آیا کہ اس طرح ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت میں دو الگ الگ لوگوں کا اذان دینا درست ہے یا نہیں؟ دو بچے بھی دکھائے گئے اور دو بڑے بھی دکھائے گئے، یہ اذانیں دے رہے ہیں اس طرح، شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ تلاوت تو ہے نہیں کہ دو جانے مل کے ایک تلاوت کرے تو دوسرے پر سننا ہوگا وغیرہ، تو مل کر نعت شریف بھی تو پڑھتے ہی ہیں نا، درود و سلام صلاۃ و سلام تو سب مل کے ہی پڑھتے، اس میں کوئی حرج شرعاً نہیں ہے، اور یہ نماز کے لیے اذان تو ہی نہیں، یہ برکت کے لیے اذان دی جا رہی ہے، ایک امر مستحب ہے، اچھا کام ہے، وبا اس سے دور ہوتی ہے، اس سے شیطان شیاطین سرکش جنات دفع ہوتے ہیں، برکتیں اترتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، گھبراہٹ دور ہوتی ہے، تو یہ بڑی باب برکت اذان ہے۔ تاہم یہ کہ احتیاط سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح دو کا اکٹھا یا تین چار اکٹھے کریں گے نا اذان، تو لوگوں کو تشویش ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے اس کو کوئی اپنا حکم لگا دیں گے کہ ناجائز ہے فلاں ہے ایسا، تو اس لیے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ احتیاط اچھی ہے، ایک آدمی ایک وقت میں اذان دے، یہ مشورتاً عرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید کالز دے دیں۔ امیر علیہ سنت یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو ہفتہ وار اذان کا جو اعلان کرا ہے، اس میں جو اذان دی جائے گی وہ مسجد میں دی جائے گی مائک میں یا بغیر مائک کی دی جائے گی؟ لیکن اذانوں کا سلسلہ تو ہے نا، یہ کل یہاں سے میں فارغ ہو کے گیا نا، 11 بجے 11:15 بلکہ بج گئے ہوں گے، اذانوں کا سلسلہ چلا ہوا تھا، اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی، بڑا سرور آ رہا تھا، دیکھا جائے تو ہے نا، عجیب کیفیت تھی۔ یہ 10 بجے کا اعلان ہے تو 10 بجے سب مدنی چینل پر تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، یہ انتظار کر کے بیٹھے ہوئے کب 10 بجے رمضان شروع کریں، حالانکہ 10 بجے شرط نہیں ہے کوئی، 10 بجے کا مشورہ ہی ہے۔ تو مسجد کے مائک پر اذان دینے کا عرف نہیں ہے، عرف 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ وہ اذان دی جاتی ہے، خطبے کی اذان دی جاتی ہے، فرضوں سے پہلے جو اقامت پڑھی جاتی ہے اس پر بھی مائک پر اذانیں دی جاتی ہیں جب گیدرنگ زیادہ ہو، لیکن یہ ایک اضافی اذان ہے نا جو کبھی برسوں میں اس کی نوبت آتی ہے، یا اس طرح کی تو ترکیب زمانے کے بعد ہی ہوئی ہوگی پاکستان میں۔
اس لیے وہ یہ اذان چونکہ عرف سے ہٹ کر ہے تو مائک مسجد کا مائک جو ہے اس پر نہ دی جائے، بغیر مائک کے دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ کیا زوال کے وقت اذان دے سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. بس وہ وقت ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگ سمجھیں گے ظہر کی نماز ظہر کے لیے اذان ہو رہی ہے. یہاں اس میں زوال جس کو یہ لوگ جو کہتے ہیں زوال، اصل زوال کے وقت تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. زوال سے پہلے کچھ ایسا وقت آتا ہے نصف نہار شرعی، یہ کوئی عام طور پہ شاید ہمارے یہاں پون گھنٹے کے قریب قریب ہوتا ہے، وہ اس میں نماز پڑھنی نہیں ہوتی. اس دوران میں اگر کوئی اذان دے گا تو سننے والوں کو شبہ ہوگا کہ شاید ظہر کی اذان ہو رہی ہے. وہ احتیاطی تدابیر جو آپ نے بھی بیان فرمائی، اگر اسی کو تھوڑا سا ملحوظ رکھ لیا جائے، سامنے رکھ لیا جائے تو پھر انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا. ہفتہ بھر یہ سلسلہ چلنا ہے اللہ کی رحمت سے. ہفتہ تو دیکھو، ابھی ہفتہ تو ہم نے کہا ہے، جب تک یہ دفعہ نہیں ہوتی بلا اس وقت تک اذانیں دیتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ ہم نے تو ہفتہ اپنے مدنی چینل پر منایا ہے، تو ہو سکتا ہے ایکسٹینشن بھی کر دیں. ہفتہ اذان کے ساتھ ماہ اذان بھی ہو سکتا ہے. ہم نے جب ہفتہ مسواک بنایا تھا پھر ماہ مسواک کر دیا تھا نا اس کو، لوگوں کا جذبہ اور ذوق دیکھ کر. ابھی تو لوگوں کا ذوق اور جذبہ لگتا ہے کہ قابو آ نہیں رہا. انہوں نے ہمارا انتظار بھی نہیں کیا کہ 10 بجے تو یہ نہیں، مدنی چینل پہ نہیں ہوں گے یہ 10 بجے کا اعلان جو ہوا ہے بس وہ کہ 10 بجے اذان دینی ہے. یوں ماشاءاللہ جذبہ ان کا، اللہ قبول کرے، اخلاص عطا فرمائے. آئیے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بھی گھروں میں اذان دینے کا، اور یہ میرا ملک سے باہر کا شاید ہے. یہ مختلف مقامات پر یہ اذان دینے کے مناظر اب دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس ان کی آواز تو ہم نہیں دے پا رہے، لیکن یہ کہ جہاں ماشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہو کر گھر کے اندر، چھتوں پر، کھلی ہواؤں میں، کھلی فضاؤں میں، جن سے جہاں جہاں ممکن ہو رہا ہے یہ اذانیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمیں الحمدللہ بنا کر انہوں نے اپنی کچھ گھر کی 4 دیواری میں دروازے پیک کر کے بھی دے سکتے ہیں. یہ چھت پر غالباً دیکھیں یہ بچہ کدھر ہی ہے. بعض ملکوں میں تو آزمائشیں ہوتی ہوں گی، اذان کی آواز باہر نہ جائے تو بھلے نہ جائے، 4 دیواری میں ساؤنڈ پروف روم میں بھی دے سکتے ہیں اذان. اللہ کا ذکر ہے یہ، اس سے ضرور انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. ضرور انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے ملک میں تو کوئی پابندی نہیں، اللہ کا شکر. اذان الحمدللہ یہاں بھلے آپ بالکونی میں یا اپنے گھر کی چھت پر چاہیں تو. اچھی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ریاستی اور جو بھی اس طرح کے ادارے، نمائندے، چاہے وہ سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، سماجی ہوں، جو بھی ہوں، ان سب کو چاہیے کہ اس اذان کی ادا کو ادا کریں، اور آپ اپنے اپنے آفس، اپنے اپنے گھروں میں اذان دینے کا سلسلہ شروع کریں. اصل پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ نہیں ہے. کل پتہ چلا پولیس والوں نے، رینجرز کے افراد نے بھی کچھ تعجب کا اظہار کیا تھا اذانوں پر. لوگوں نے سمجھا دیا ہوگا یہ ایک نئی چیز ہے. ہم نے بچپن میں دیکھا ہی اصل یہ وبائیں پھیلتی تھی پہلے. ہمارا کیا جب لڑکپن تھا تو میں شروع سے ہی ان چیزوں میں تھوڑا پیش ہوتا تھا. کیا تو ہم لوگ وہ اور بھی بڑے بھی ہوتے تھے، ہم تو بڑوں کے پیچھے ہوتے تھے، تو ایک دعا پڑھی جاتی تھی، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا. یہ ہے وبا کے دور کرنے کی ایک دعا. فتح رضویہ شریف میں بھی ایک سوال کے ساتھ ہے وہ. تو یہ دعا ہم پڑھتے تھے. جیسے میں بھی آگے جیسے میں بولوں لی خمسۃ تو سارے بچے بولیں لی خمسۃ اطفی بہا تو سب پڑھیں اطفی بہا. کبھی میں پڑھاتا تھا، کبھی دوسرے پڑھاتے تھے. اس طرح ہم لوگ پڑھاتے ہوئے نکلتے تھے. پھر چوراہوں پر جا کر اذان دیتے تھے. میں بھی بہت اذانیں دی ہیں، میں نے چوراہوں پہ، گلیوں میں اذانیں دیتا تھا. الحمدللہ یہ اس وقت بہت پرانی بات ہے یہ. تو اب چونکہ ہمارے یہاں کورونا وائرس
کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ ہم کو تو بالکل یعنی کہ پابندی پڑ گئی قانونی طور پر کہ باہر بھی نہ نکلو. اس طرح یہ کہ اب گلیوں میں چوراہوں پہ جا کر تو اس طرح مطلب کرنا نہیں ہے, گھروں میں کریں. بچے بھی پھر آپ کے ساتھ مل کر شور وہ آوازیں دیتے ہوں گے نا؟ ہاں لی خمسۃ نطفی بھی سب مل کے پڑھتے, یعنی کہ ایک شوق تھا یار, اتنے بچے جمع ہو جاتے تھے اور گلیوں میں گھومتے تھے اور پڑھتے تھے. یہ پھر مطلب ایک ماحول بھی اچھا بن جاتا ہوگا گلیوں میں. ہم مطلب اللہ رسول کا جہاں ذکر ہوگا تو کیوں اچھا ماحول نہیں بنے گا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کو شعبان المعظم کا چاند مبارک ہو. آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے گا, اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دے اور عافیت فرمائے. اور الحمدللہ میں نے فیضان نماز کتاب کا پورا مطالعہ کر لیا. اللہ تعالیٰ اس سے قبول بھی فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. میری نیت تو تھی کہ مطلب 4 ماہ میں نے آپ کی بارگاہ میں نیت پیش کی تھی, مگر الحمدللہ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی میں نے مکمل کر لی. اور الحمدللہ 1 ماہ پہلے ہی یہ تقریباً میں نے 1 ماہ پہلے ہی مکمل کر لی. دعا فرمائے انشاءاللہ اب احیاء العلوم کا بھی ارادہ ہے, اس پر بھی ثابت قدم نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ حاجی امین مرحبا. مجھے اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے غالباً نہیں, آپ نے وہ حاجی آصف ناطقاں کو پیغام دیا ہے یا سب کو پیغام دیا کہ سب یہ ختم کرو. میں نے ختم کر دیا اس طرح کا کچھ. میں نے حاجی رضا نے مجھے وہ صوتی پیغام بھیجا تھا, وہ ابھی سنا تھا میں نے. ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے. اللہ آپ کو مبارک کرے, اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اور سارے نعت خواں اسلامی بھائی کہ آپ کی برادری ہے نعت خواں, سارے نعت خواں مجھے خوشخبریاں بھیجیں کہ آپ بھی اس کو. آصف نے تو نیت کی ہے کہ میں پوری کروں گا, اور کچھ شاید ٹائم بھی دیا, میں بھول گیا ہوں. آپ نے یہ جو پیغام دیا ہے تو میں بھی حاجی امین کی تائید کرتا ہوں کہ آپ سب نعت خواں کم از کم فیضان نماز پوری کر لیں. حاجی آصف نے شاید یہ کہا کہ میں چاند رات تک, رمضان شریف کی چاند رات تک پوری کر لوں گا. مرحبا. اچھا, آپ نے احیاء العلوم, یہ عام غلط تلفظ ہے. احیاء العلوم عام طور پہ ہمارے یہاں کاشفی صاحب بولتے ہیں. احیاء ہے حی کی جمع, حی مانے زندہ. اصل احیاء العلوم, علوم کو علم کی جمع علوم, علموں کو زندہ کرنا, احیاء العلوم یہی مانا احیاء العلوم. علموں کو یا علم جمع میں علم کو زندہ کرنا. ماشاءاللہ. تو آپ ضرور احیاء العلوم پڑھیں. اس سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک آمد ہے اور مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام بھی ہے. اچھا حضور, کہ شعبان المعظم میں پورے مہینے کے اندر فیضان رمضان ختم کر رہی ہوتی ہے. تو اگر یہ سارے نعت خوان اسلامی بھائی بھی, قاری صاحبان بھی, مدرسین بھی, جامعات المدینہ کے طلباء کرام للبنین کے للبنات, جامعات المدینہ للبنات کی طالبات اور معلمات اور تمام مبلغین مبلغات, ذمہ داران اور عام اسلامی بھائی سب مل کر اگر یہ ترکیب بنا لیں. ابھی تو ٹائم ہے آپ کے پاس. آج کل تو نوکریاں, دھندے, تعلیمی حاضریاں اور سب بند ہے نا. ایک تعداد ہے جن کو وقت ہے. مہربانی کر کے اس میں فیضان رمضان آپ مکمل کر لیں. اس کے زیادہ صفحے میرا خیال 400-500 ہوں گے, 500 کے قریب پیج ہیں اس کے. آپ پڑھ لیں. رمضان شریف کے بارے میں ایمان افروز معلومات ہوں گی. آپ کا دل سینے میں نہ جھوم جائے تو مجھے کہنا. اور ضروری مسائل روزوں کا آپ کو ایسے پتہ چلیں گے کہ آپ سر پکڑ لیں گے کہ آج تک ہم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. بہت سو کے روزے اس کے پڑھنے سے بچ جائیں گے, ورنہ کئی ایسی غلطیاں کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے لیکن ان کا روزہ ہوتا نہیں ہے, ٹوٹ جاتا ہے یا شروع ہی نہیں ہوتا. تو آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ, پھر آپ کہنا. تو نیت کریں, نیتیں بھیجیں کہ ہم انشاءاللہ شعبان المعظم میں
چاند رمضان شریف کے چاند نظر آنے تک فیضان رمضان شروع سے آخر تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کچھ اس طرح کے سوالات بھی آ رہے ہیں کہ بہت ساری اذانیں ہو رہی ہیں، تو کیا ساری اذانوں کا جواب دینا ضروری ہے؟ یہ فیضان اذان پیج نمبر 11 پر لکھا ہے، رد المعتر جلد 2 پیج نمبر 82 کے حوالے سے لکھا ہے اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا جواب بھی دیا جائے گا، مثلا بچہ پیدا ہوتے وقت کی اذان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں ایک مرتبہ بغداد میں پانی چڑھایا یہاں تک کہ غرق ہونے کے قریب تھا. اسی دوران ایک نیک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا دجلہ کے کنارے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بغداد غرق ہو گیا. اسی وقت 2 شخص آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا تجھے کس چیز کا حکم ہوا ہے؟ کہا مجھے بغداد کو غرق کرنے کا حکم ہوا تھا مگر پھر مجھے منع کر دیا گیا. پوچھا کیوں؟ کہا رات کے فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں جا کر عرض کیا تھا کہ آج رات بغداد میں ناحق 700 عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے. اس پر اللہ پاک نے غضب فرمایا اور مجھے بغداد کو غرق کرنے کا حکم دیا. لیکن پھر صبح کے فرشتوں نے عرض کیا کہ آج صبح بغداد میں 700 اذان و اقامت ہوئی ہیں. اللہ پاک نے اس کی برکت سے سب کو معاف فرما دیا. پھر آنکھ کھلی تو دجلہ کا پانی اتر چکا تھا. اذان سے دیکھو کیسی مصیبتیں ٹلتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو کال سنا. اچھا یہ سب کو معاف کر دیا اور یہ خواب کا قصہ ہے، جو یہ گندے کام کیے تھے اور جو شرعی تقاضے ہیں وہ باقی ہیں. آئیے آپ کو صلو علی الحبیب پیغام آیا وہ صلی سنا. اللہ تعالی علی محمد. حاجی صاحب کافی سالوں پہلے کی بات ہے کہ لاہور سے چل مدینہ کا قافلہ جانے والا تھا جس کے لیے محفل مدینہ رکھی گئی تھی لاہور میں. تو باپا کہیں رکے ہوئے تھے اور وہاں کچھ اسلامی بھائی بھی موجود تھے. جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک اسلامی بھائی جو کہ وہاں کی پارٹی تھی وہ باپا کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں کچھ رقم تھی. انہوں نے باپا کو کہا کہ یہ آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے آپ کے. تو باپا نے اپنے جیب سے 12 روپے نکالے اور اس میں ڈالے اور کہا کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اسے رکھ لیں. پھر انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے باپا نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دعوت اسلامی کو دینا چاہیں تو دے دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چیز میں نے 1 سے زائد دفعہ بھی دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ باپا کو سلامت رکھے، باپا کے علم میں، عمل میں، عمر میں اور اخلاص میں برکت عطا فرمائے. آپ نے آواز پہچانی؟ آپ نے الطاف جانی؟ حاجی الطاف جانی. اچھا یہ حاجی الطاف جانی کو جو بھولے ہی لگتے ہیں. شاید یہ ایک واقعہ تو ہے ایسا. وہ میں تھا اپنے حاجی اسلم کے گھر پہ، وہ کتاب گھر جس کو ہم بولتے تھے، یہ لاہور کا بازار میں. یہ لاہور کا واقعہ ہے. لاہور کی پارٹی تھی وہ میرے پاس اچھا ٹھیک. آئی تھی. ایک تھیلا دیا تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. تو مجھے کہا 5 لاکھ ہے. اب زندگی میں سیدھی بات ہے اس وقت تک میں نے 5 لاکھ کبھی دیکھے بھی نہیں دیکھے تھے. یہ پرانا واقعہ ہے. میں تو گھبرا گیا. اندازاً کتنا پرانا؟ آپ لوگوں کا وجود نہیں تھا اس وقت، یعنی شورا نہیں تھی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں اگر آج کی مالیت سمجھیں تو یہ کم از کم اس آج کے زمانے کے 1 کروڑ روپے ہیں. اس زمانے کے 5 لاکھ کی مالیت آج کے حساب سے 1 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. یہ میں نے مطلب یعنی کہ میں نے یوں ہی کر کے دے دیا. میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے بھائی، مجھے نہیں چاہیے. نہیں آپ رکھ لیں اپنے بچوں کو، مجھے نہیں چاہیے، آپ رکھیں اس کو. تو پھر وہ دعوت اسلامی کے لیے انہوں نے وہ دے دیے. وہ بھی میں نے ہاتھوں ہاتھ، میں مطلب اس میں حساس طبیعت ہے، میں نے پھر بھی اپنے پاس نہیں رکھے. اپنے پاس رکھوں گا
اس کو وسوسہ آیا کہ مولانا نے ترکیب بنائی اور پھر آخرکار جزاک اللہ کہہ کر سرکا لیے. اب فیضان مدینہ یہ دعوت اسلامی کو دے گا کہ نہیں دے گا اس کا ثبوت کیا؟ تو میں نے اسی کو دے دیا. میں نے کہا آپ اپنے یہاں مرکز کے لیے ترکیب کر لیں، وہاں ضرورت ہے. تو پھر انہوں نے 5 میں 5 ملائے، 10 لاکھ انہوں نے ایڈوانس دیے، پلاٹ لیا گیا جس پر آج وہ فیضان مدینہ عالی شان قائم ہے، جامعۃ المدینہ عالی شان قائم ہے، بہت بڑا رقبہ ہے. مرکز الاولیاء کا قصور روڈ کانا 9 پر پہلا مرکز. ہاں، یعنی کہ شاید یہ تاریخ کا ایک تو کراچی میں سب سے پہلا فیضان مدینہ، دوسرا بنا حیدرآباد میں، اور تیسرا یہ شاید ہو یا چوتھا ہو سردار آباد میں بھی بنا تھا. اب یہ 3 یعنی یہ بہت پرانا واقعہ. تو یہ ماشاءاللہ اس خاندان نے کا بڑا احسان ہے دعوت اسلامی پر. اس وقت اب تو چلو دینے والوں کی کافی تعداد ہو گئی، اس وقت تو نہیں تھی نا اتنی. تو یہ بہت بڑی رقم تھی ہمارے لیے. انہوں نے 10 لاکھ روپے ایڈوانس دے کر وہ پلاٹ کی ترکیب بنا دی. اور اب الحمدللہ انہوں نے بعد میں تعمیرات میں بھی حصہ لیا ہوگا. مخیر اسلامی بھائی ہیں اور یہ مطلب الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں لوگ. تو یہ یوں اس طرح کا یہ ایک قصہ تو مجھے یاد ہے حاجی الطاف جانی کہ ان کے بہت اچھے مراسم، اس لیے مجھے لگتا ہے یہ وہی قصہ ہوگا. جی جی، انہوں نے نام بتایا تھا. ہاں، یہ آپ بھول گئے ہوں گے. یہ اب ان کی بھی عمر بڑی ہو گئی نا یار. نہیں، ان کو نام یاد ہے. نام یاد ہے نا، کام بھول گئے. وہ بہت کچھ بھول اچھا، 12 روپے والا بھی صحیح ہے قصہ. 12 روپے نہیں، یہ یاد نہیں ہے. یہ کہہ رہے آپ نے 12 روپے ان کو دیے تھے کہ یہ 12 روپے آپ کی اپنی طرف سے کر کے دے دیتے. اچھا، لیکن یہ جب آپ کو دینے آئے تھے تو یہ تو آپ کو تحفہ دے رہے، تو آپ کے لیے لینے میں تو کوئی وہ اتنی بڑی رقم یار میں نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں تھی. یاد نہیں ہے. آپ نے مانگی نہیں تھی اس طرح کے میرے ہاتھ میں پہنچ چلا. آپ نے مانگی تو نہیں تھی نا کہ مجھے پیسے چاہیے؟ جائز ہے تحفہ قبول، میں قبول کر بھی لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہر صورت میں تحفے میرے سامنے بھی آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں آپ کو یاد، اب توجہ میں میرے سامنے آپ کے پاس 2 گڈیاں آئی تھیں بڑی بڑی نئی نوٹوں کی، اور آپ کو 2 گڈیاں ملی تھی کہ یہ ایک آپ کے لیے اور ایک دعوت اسلامی کے لیے. تو آپ نے دعوت اسلامی والی تو لے لی، اپنی والی آپ نے واپس کر دی. بولے اس کو بولو کہ یہ مجھے نہیں چاہیے. تو یہ جو آپ کو تحفے ملتے رہے، اس طرح ایک اور بھی مجھے چیک کا واقعہ یاد ہے. تو اس میں آپ کے لیے جب لینا درست ہے تو پھر بھی آپ لینے سے کیوں کتراتے ہیں؟ مرضی میری. ٹھیک وہ آ رہی ہو، میں آپ کا مرید ہوں. کیا تکلیف ہے؟ میں مرید ہوں، آپ لے لیا کرو. تکلیف دور کی بات ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے. یہ سب کے لیے یہ مدنی پھول ہے. پھر اسی پارٹی نے جو 2 گڈیوں والی پارٹی، اس نے ایک بار کسی موقع پر مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو اسی لیے تو مانتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. یہ قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا. کیونکہ میں قبول کر لوں گا تو اگلا چلو بزن نہیں بھی ہوگا تو متاثر بھی نہیں ہوگا. دعوت اسلامی بھی تو چلانی ہے. بہت خوبصورت بات ہے یہ. میں نے میری سوال کی نیت یہ تھی کہ آپ کچھ اس طرح کے ارشادات عطا فرمائیں کہ اس میں کس قدر ہمارے الحمدللہ آپ کی تربیت سے نگران شورا کو بھی ہم نے دیکھا کہ بیرون ملک کے ایک دو، میرے تو کئی سفر ان کے ساتھ کیے، 1-2 بار ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. بلکہ ایک بار تو ایک شخصیت نے اپنا شاید کریڈٹ کارڈ ان کو دیا، گاڑی کی چابی دی کہ یہ سب آپ اپنے استعمال میں رکھیں، جو اس سے شاپنگ کرنی ہے کریں. لیکن نگران شورا نے بھی الحمدللہ یہی کہہ کر ان کو واپس کیا کہ دعوت اسلامی کے لیے آپ کو جو دینا ہے دے دیں، ہم پرسنلی کچھ نہیں لیتے. تو یہ آپ کی تربیت ہے ماشاءاللہ کہ پھر آپ نے اراکین شورا کی اور ذمہ داران کی بھی یہ تربیت کی. دنیا بھر کے ناظرین کے لیے بھی شاید یہ نئی بات ہوگی کہ ہمارے جو اسلامی بھائی دنیا بھر میں اگر بیانات کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے، حالانکہ کئی جگہوں پر بیان کرنے والوں کو لینے کی شرعن اجازت ہوتی ہے، لیکن امیر اہل سنت کی تربیت یہی ہے کہ وہاں بھی کچھ لیا نہ جائے. تو یہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا خاصہ ہے جن کی تربیت سے دعوت اسلامی میں یہ ایک رنگ ہے، ایک انداز نظر آتا ہے. یہ نہ لینے میں بعض اوقات دنیا میں بھی فائدہ دیکھا ہے میں نے. ایک بار مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر تھا. تو ایک میں تو جانتا نہیں تھا کہ آدمی گزرا وہاں سے، اور اس نے مجھے پتہ نہیں 500 ریال یا خدا جانے کوئی سی اچھی رقم مجھے دی. تو اس میں 12 ریال ڈال کر اس کے جو آدمی اس کے ساتھ تھا، وہ تو شیفٹ تھا پارٹی، تو اس کے ساتھ جو تھا یہ دعوت اسلامی سے اٹیچ والا تھا، حیدرآباد کا اسلامی بھائی تھا. تو
میں نے اس کو بولا 12 ریال میں نے اپنی طرف سے ڈالے، یاد پڑتا ہے، اور وہی 500 میں نے کہا اپنے اس کو دے دو، انہوں نے دیا نا، تو بولا آپ رکھ لو نا، میں نے کہا آپ دے دو، دعوت اسلامی کا فائدہ ہے، بولا ہاں دے دیا. میں جانتا نہیں تھا اس کو، اس آدمی کو اندازہ ہو گیا کہ پارٹی ہوگا ذرا 500 ریال کی رقم کتنی بڑی بنتی ہے پاکستانی. اب 500 یاد ہے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں. تو پھر اس نے اس کو دے دیے، یہ چلے گئے. پھر وہی اسلامی بھائی ایک ڈبہ گاڑی لے کر آئے، ڈبہ گاڑی منہ سے نکلتا ہے ہائی روف، بولا کہ اسی نے بھیجا ہے، اور بولا ہے کہ یہ ڈرائیور بھی بھیجا تھا، ڈرائیور بھی ایسا نقش بندی تھا، ایسا دیوانہ تھا کہ مت پوچھو بات. تو بولا یہ ڈرائیور بھی اور یہ بھی تھا، وہ ہمارا کام ہو گیا. اس پہلے مدینے میں آ گئے ہم لوگ. تو بولا کہ جب تک الیاس رہے گا مدینے میں، یہ گاڑی اس کے ساتھ رہے گی، تم لوگ اس کے ساتھ رہو، اور پھر ان کو ہمارے پاس لے آؤ، جب ان کی واپسی ہو نا تو ہمارے گھر پہ لے آؤ. اچھا، تو خیر یہ ہمارے ساتھ رہی گاڑی، تو ہم زیارتیں اور یہ ہم کو تو مزہ ہو پڑی. ہم شاید 11 اسلامی بھائی تھے. پھر ہم واپسی میں وہ اس گاڑی کی بدولت، وہ پیسے واپس کرنے کی بدولت، ہم کو بدر کی حاضری اس نے کرائی ڈرائیور نے، ورنہ کبھی بدر شریف کی حاضری تو ہوئی نہیں اور اجازت بھی نہیں ہوتی تھی. یہ بدر کی طرف سے لے کر، یہ پرائیویٹ گاڑی تھی، اور خوب وہ گھما پھرا کر وقت رخصت سبز گنبد کی زیارتیں کروائی اس نے. اور بس والے تھوڑی تعاون کرتے ہیں. تو یہ ہم کو مطلب بڑا اس سے فائدہ ہوا. ہم پھر یہ آ گئے اس کے گھر، تو اس نے ہماری دعوت کی، ہم لوگوں کو ٹھہرایا وہاں. اور اس کے پاس جو کام کرتے تھے وہ تعجب کرتے تھے کہ اس سے بات کرتے ہوئے ہم کو ڈر لگتا ہے، اور یہ یار اس طرح مطلب ہے نا کہ دیوانوں کی طرح پیچھے پھر رہا ہے یہ سیٹ. تو یہ الحمدللہ سب اس کی برکت. پھر اس نے ایک بار کہلا بھیجا کہ میں اگر یہ پھر کسی اور حج میں، کہ یہ وہ شاید حج نہیں تھا، وہ عمرہ تھا یا حج تھا، بھول گیا ہوں میں. تو کہ یہ اگر الیاس میرے گھر جدہ شریف میں ہوتے تھے، جدہ شریف میں آ کے دعوت کھائے، تو اتنے لاکھ روپے میں دعوت اسلامی کو دوں گا. اب میں بھول گیا یار اماؤنٹ. تو میں کہا ٹھیک ہے، ہم پورا قافلہ لے کر اس کے یہاں دعوت. اور وہ دعوت بھی ایسی تھی کہ زندگی میں پہلی بار تھی. وہ عربی کھانا تھا، وہ بکرے کے رانے یا پیس اور اس میں تھال میں تھے، اور بڑا عمدہ کھانا تھا. تو یہ الحمدللہ اس نے کھلایا، اور بڑی یعنی کہ ظاہر کہ، اور پتہ نہیں یار پھر کتنی رقم، پھر الگ سے اس نے بات کی، تو نے میری رقم لی کیوں نہیں اس دن. میں نے کہا بھائی ہم تو خیر دعوت اسلامی کو دینا ہو دے دو. تو اس نے کہا میں 25 لاکھ روپے دوں گا دعوت اسلامی کو. پھر میں نے کہا 25 لاکھ ریال، بولا پاکستانی، شاید اس طرح کی ہوئی تھی. تو اس وقت کا 25 لاکھ تو آپ کے پتہ نہیں آج کل کے کتنے کروڑ ہو جائیں گے. تو اس میں سے پھر 10 لاکھ تو اس نے پیمنٹ کیے تھے، اتنا تو مجھے پتا ہے الحمدللہ. تو یوں بولتا ہوں کہ وہ جو 500 ریال یا جو بھی تھے 1000 ریال میں نے لوٹا دیے، اس کی برکت اتنی حاصل ہوئی کہ ہم کو لاکھوں روپے دعوت اسلامی کو مل گئے، اور ایک اچھا خاصا دعوت اسلامی کا امیج قائم ہوا الحمدللہ. لے لیتا تو بدزن نہ ہوتا، نہ لینے سے ظاہر ہے کہ جو ہوا آپ کے سامنے. اس لیے اپنے اسلامی بھائیوں کو، ائمہ کرام کو، اور جو بھی خطبہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، علماء کرام کو نصیحت کرنے سے رام ہے. تو جو بھی ہے، میں مطلب اپنا مدری پھول دے رہا ہوں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، کہ اگر وہ ایسا کریں گے اخلاص کے ساتھ، تو دیکھو یہ میرا تجربہ ہے کہ دنیا کو جتنا دھکا دو وہ ذلیل ہو کر آپ کے پیچھے آتی ہے. دنیا کو جتنا پیار کرو اور اس کو اپناؤ، یہ دنیا آپ کو کان پکڑ کے گھماتی رہے گی. یہ تجربے کی بات ہے جو یہ جملہ میں نے جو بھی عرض کیا. اللہ کریم ہم کو اخلاص عطا فرمائے. پیسوں سے محبت مت کرو، آمین. مال سے محبت نہ کی جائے، مولا سے محبت کی جائے. اللہ اللہ اللہ. مال کہیں نہیں جاتا، مال تو مل ہی جائے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ صاحبزادہ حضور کے پاس بھی انشاءاللہ امیل سنت کے کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے. آپ نے تو دیکھا ہوگا اس طرح کے کئی چیزیں. اب یار اس میں دیکھو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ابھی بولیں گے دیکھو یہ اپنے منہ سے اپنے فضائل بیان کرتا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا تحدیث نعمت بھی کوئی چیز ہے. اور جو
جس کو لوگ مانتے ہوں, جس کی سنتے ہوں, بھلے آپ لوگ نہیں سنتے لیکن 4 آدمی سنتے تو نا, میری محبت تو مجھ سے کرتے نا, تو یہ کہ ان کے لیے اگر کوئی اچھی نیت سے کہتا ہے تو یہ گناہ نہیں, ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اس رکھے. لیے میں نے کہا سوشل میڈیا والے کان کھول کر سن لیں. اس پر اگر آپ اعتراض کریں گے آخرت میں پھر آپ ہوں گے, آپ کا دامن ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا. یہ ایک ڈرانے کے لیے کہتا ہوں, ورنہ میں نے اپنے مخالفین کو ایڈوانس میں معاف کیا ہوا ہے, کسی سے بدلہ نہیں لوں گا بس. لیکن یہ کہ آپ اپنی آخرت خراب نہ کرنا, کہ رب کا بھی تو یہ جرم ہے نا, رب معاف کر دے یا عذاب کرے یہ اس کا اپنا, اور میری معافی جو ہے وہ اس کو بچا لے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. دعوت دین کے اسلامی کام کے کو نقصان پہنچے گا بے وجہ تنقیدیں کرو گے تو. دعوت اسلامی کے لاکھوں اسلامی بھائی ہیں, اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی دعوت اسلامی کے لیے امیل سنت کے جو یہ مدنی پھول ہیں اور یہ جو باتیں ہیں, یہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں. اور اس پر جیسا بھی عبدالحبیب نے کہا کہ جناب وہ عمران کا, تو عمران نے یہ جب دیکھا تھا تو ہوا نا. اسی طرح ہمارے صاحبزادہ حضور ہیں, اس طرح ہمارے کئی مبلغین ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات اگر ہوئے ہیں تو ان کے سامنے ایک ماڈل ہوتا ہے, ایک ایسا ماڈل ہوتا ہے. رہی بات یہ کہ امیر سنت یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا تو آپ یوں نہیں بولنا, تو بھائی آپ کے پاس کہنے کا تھا تو کہہ دیا. اب جس کے پاس یہ کہنے کا نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دل تو جلائے گا نا یار. کسی کے پاس کہنے کا نہیں, جو ہم سے سیٹ نہیں ہوگا نا وہ موقع ڈھونڈے گا اور الٹی سیدھی باتیں بنائے گا, اپنی آخرت داؤ پہ لگائے گا. اللہ ان سے تعالیٰ بھی تو ہمدردی ہے نا اپنے کو کہ اپنی آخرت خراب نہ کریں. جی کوئی صاحبزادہ حضور فرمائیں گے؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ ایک بار کا تو مجھے یاد ہے کہ ایک اسلامی بھائی جو اپنی پوری جمع پونجی لائے تھے, اور امیر سنت کو یاد ہوگا تو خیر امیر سنت ہے جو ان کی قبول نہیں کی وہ جمع پونجی, ان کو واپس کر دی. کہا بس میں آپ کو یہ آپ کی نظر کرتا ہوں, آپ میرا تحفہ قبول کر لیں گے. امیر سنت نے بالکل انکار فرما دیا اور ان کو واپس لوٹا دیا. ایسا 2 بار ہوا ہے, جذبات میں آ کر الگ الگ دوست ہیں بھائیوں کا ایسا ہوا ہے, اٹھا کے لے آئے. مگر میں الحمدللہ ان کو واپس ہی کریے. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالحبیب بھائی, ایک اور کیس ہے, واقعہ ہمارے یہاں ایک ایسا چل رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں اس معاملے میں کچھ عرض کروں, میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. ایک ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ایک بیماری ہے, جیسے ہم اس کے لیے جو سوچ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, ساری کیفیتیں جو بنی ہوئی ہیں کورونا کے نام پر, تو ایک اور بیماری ہے ہمارے معاشرے میں جو ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے. پہلے میں وہ بیماری کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے ذرا اس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان کرتا ہوں, پھر مسائل کیا ہیں میں انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں, کرنا کیا انشاءاللہ پھر امیل سنت ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. تھیلیسیمیا سے سالانہ 17,000 بچوں کی اموات. تھیلیسیمیا خون کی ایک بیماری ہے جس میں متاثرہ مریض کے خون میں موجود سرخلیے ناکارہ ہوتے ہیں اور بننے کے فوراً بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. نتیجتاً جسم میں خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے. تھیلیسیمیا ایک جینیاتی بیماری ہے, اس لیے اس کے اکثر مریض اس بیماری کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں. عموماً بچے کی پیدائش کے 3 سے 4 ماہ تک اس بیماری کا پتہ نہیں چل پاتا اور بچے کی عمر 3 سال تک پہنچنے کے بعد خون بننے کا عمل رک جاتا ہے. ماہرین طب کے مطابق تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے. یہ والدین کی جینیاتی خرابی کے باعث اولاد کو منتقل ہوتی ہے. اس بیماری میں خون کی خلیوں میں ہیموگلوبن کی بے قاعدگی کی وجہ سے خون بننے کا عمل رک جاتا ہے. جینیاتی اعتبار سے تھیلیسیمیا کی 2 بڑی قسمیں ہیں جنہیں الفا تھیلیسیمیا اور بیٹا تھیلیسیمیا کہتے ہیں. نارمل انسانوں کے خون کے ہیموگلوبن میں 2 الفا اور 2 بیٹا زنجیریں ہوتی ہیں. تھیلیسیمیا کی علامات میں جلد کا زرد ہونا, تھکاوٹ, زیادہ کمزوری, جسامت بڑھنے میں کمی, سانس لینے میں دشواری وغیرہ, جبکہ اس کے علاوہ چڑچڑا پن, یرقان, پیٹ کا غیر معمولی بڑھنا, چہرے کی ہڈی کا ٹیڑھا پن, گہرے رنگ کا پیشاب آنا شامل ہے. مرض کی شدت کے اعتبار سے تھیلیسیمیا کی 3 قسمیں ہیں: تھیلیسیمیا مائنر, تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا اور تھیلیسیمیا میجر. تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا مریض کو کوئی تکلیف, پریشانی یا شکایت نہیں ہوتی. علامات و شکایت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی تشخیص صرف لیبارٹری کے ٹیسٹ سے ہی ہو سکتی ہے. ایسے لوگ نارمل زندگی گزارتے ہیں, مگر یہ لوگ تھیلیسیمیا اپنے بچوں کو منتقل کر سکتے ہیں. البتہ تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا
خواتین جب حاملہ ہوتی ہیں تو ان میں خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مرض کی شدت کے اعتبار سے تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا مریض کو بر وقت خون نہ دیا جائے تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ان مریضوں میں خون اتنا کم بنتا ہے کہ انہیں ہر 2 سے 4 ہفتے بعد خون کی بوتل لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے بچے پیدائش کے چند مہینوں بعد ہی خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی بقیہ زندگی بلڈ بینک کی محتاج ہوتی ہے۔ تھیلیسیمیا میجر بچوں کو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے دونوں والدین کسی نہ کسی طرح کے تھیلیسیمیا کے حامل ہوں۔ تھیلیسیمیا کے علاج میں خون لگوانے کے بعد سب سے اہم چیز جسم سے اضافی فولاد نکالنے کی دوا انتہائی مہنگی اور مریضوں کی پہنچ سے دور ہے۔ اس موذی مرض کے شکار ایک بچے کے علاج کا ماہانہ خرچ تقریباً 10,000 روپے سے زائد ہوتا ہے۔ بار بار خون لگانے کے اخراجات اور ہسپتالوں کے چکر والدین کو معاشی طور پر انتہائی غریب حال کر دیتے ہیں، جس کے باعث مناسب علاج نہ ہو پانے کی وجہ سے اکثر بچوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا افراد کے اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی سروے تو نہیں کیا گیا، لیکن بلڈ بینک اور صحت سے متعلق اداروں کے اعداد و شمار سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بیٹا تھیلیسیمیا پایا جاتا ہے اور بیٹا تھیلیسیمیا مائنر کی شرح 6% ہے اور ملک میں ایسے افراد کی تعداد 80 لاکھ ہے، جبکہ تھیلیسیمیا میجر کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے اور ہر سال 6,000 بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو تھیلیسیمیا کا شکار ہوتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کی بیماری سے متعلق عدم آگہی کی وجہ سے اس مرض کے پھیلنے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق شادی سے قبل خون کا ایک سادہ ٹیسٹ آئندہ آنے والی نسل کو اس مہلک مرض سے بچا سکتا ہے، خصوصاً جس خاندان میں تھیلیسیمیا کی ہسٹری ہو۔ اس خاندان کے افراد کو شادی سے قبل تھیلیسیمیا جین کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے متعلقہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے۔ اب امیل سنت سے میری درخواست یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، لوگ گھروں میں ہیں، کچھ کرفیو جیسی کیفیات بھی ہیں، تو تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ہسپتالوں میں، کیونکہ ابھی سب کو کورونا کے حوالے سے ہی ڈسکشنز ہیں، لیکن یہ وہ مریض طبقہ ہے کہ جس کو مسلسل خون کی ضرورت ہے اور اب ہاسپٹل تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے اور لوگ پریشان گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ان کے لیے ہماری سوسائٹی کو، معاشرے کو کچھ سوچنا چاہیے۔ اب کچھ پیغامات ایسے مل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آزمائش میں ہو گئی ہے کہ کیونکہ یہ بچے بھی ہوتے ہیں تو بڑے بھی ہوتے ہیں، اور ابھی میری اطلاع کے مطابق پاکستان میں 12 سے 15 لاکھ خون کی بوتلوں کی سالانہ حاجت رہتی ہے۔ واقعی بہت سخت آزمائش کا وقت ہے۔ ایک تو ویسے ہی یہ بیچارے جیسے بتایا کہ یہ جس کا بچہ ہو تو وہ تو غریب ہو جاتا ہے عام طور پہ، کہ وہ مالدار پارٹی ہو سنبھال لے، اب پیٹ میں کھائے کہ بچے کا علاج کرے، اور علاج بھی اس کا بس ایسے ہی ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے وہ چلتا رہے گا، اس کا خون تو بن نہیں رہا یا بہت کم بن رہا ہے تو باہر کے خون پر ہی وہ جی رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آج کل تو معاملہ ایسا ہے کہ ڈونر بھی یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے ہوں گے، اس لیے وہ یہ بچے یا اس طرح کے مریض جو ہے نا شدید تکلیف کا ان کو سامنا ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ ہم مطلب ہے کہ مل کر ان کا کوئی ایسا تعاون کر دیں، ان کو ہم خون فراہم کر دیں، اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور سارے عاشقان رسول ہمت کریں اور ایسے ہاسپٹل کا انتخاب کریں کہ جہاں خون بیچا نہیں جاتا، مفت فراہم کیا جاتا ہے ان مریضوں کو۔ دیکھو بیچاروں کو پھول جیسے بچے، اب ہم دیکھ کر ہمارا دل پسیجتا ہے، ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب اپنے لال کو اس حال میں دیکھتے ہوں۔ میں نیت کرتا ہوں امیل سنت کی، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں بلڈ دوں گا۔ میرا بھی معلومات کر لیں، اگر لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میڈیکلی طور پر میں فٹ تو نہیں ہوں، میڈیکلی طور پر نہیں، ایج کے بھی اس میں ہے، ایج فیکٹر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو اور مطلب اس پہ برکت دے۔ ارے آپ کا یہ کہنا ہی ہم لوگوں کے لیے، میں مطلب دلی طور پر میں تیار ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ 60 سال 18 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان خون لیا جاتا ہے، اور اس میں بھی اس کو ڈائبیٹکس نہ ہو، الحمدللہ مجھے یہ تو نہیں ہے، وہ ہیپاٹائٹس نہ ہو وہ بھی نہیں ہے مجھے الحمدللہ۔ اس طرح کے اور بھی کچھ بلڈ پریشر کا مریض کر کے غالباً بلڈ لیتے ہو، بلڈ پریشر کا مریض بھی نہ ہونا، کچھ امراض ایسے جن پر نہیں لیتے۔ میں نے نیت کر لی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے استقامت دے، اور میں ان کی کچھ بھی سارے گھر بھی اس میں کیا میں عرض کر سکتا ہوں۔ حسن رضا بولتا ہے میں بھی خون دوں گا۔
जोर से बोलो तो सुने सब, बोलो। सनद आप भी बोलो इंशाल्लाह, और भी हमारे हम देंगे, हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह, हिम्मत करें। हमें इस छोटे बच्चों का खून नहीं चलेगा, 18 साल से लेकर 60 साल के दरमियान की उम्र हो। तो ये सब इस्लामी भाई मैदान में आए और अपने इन बेचारे दुखियारे बच्चों की मदद करें, दुखियारे मरीजों की मदद करें, आका की दुखियारी उम्मत की इमदाद करें। हाजी अब्दुल हबीब भी तैयार हैं, लेकिन देखो आपका भी खून अगर कबूल हो जाता हो, डॉक्टर से मशवरा करके इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह करीम आसानी कर देगा और नियत का सवाब मिलेगा। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि आप जहां भी खून देंगे तो मर्द से खून निकलवाए, ये टेस्ट में ख्याल रखा करें। आमतौर पर नर्स निकालती है खून, तो मैं तो नर्स से नहीं निकलवाता। आपके साथ कैसा वाकया हुआ है नर्स से खून निकालने का? मुझे याद तो आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि दिलचस्पी के तौर पर, इस्लाह उम्मत के तौर पर इंशाल्लाह ये वाकया काम आएगा। और दिलचस्पी है आपकी, शायद आपको याद आ रहा होगा, इंजेक्शन ना, हाँ वो इंजेक्शन लगाने का, ब्लड टेस्ट कराने के लिए या किसी के लिए गए थे, तो अगर एक से ज्यादा एक मैसेज आया तो याद है मुझे, एक मैसेज आया, मेरे दोनों बेटे ब्लड देंगे, एक इस्लाम भाई का मैसेज आया। अच्छा, हाँ, एक इस्लाम भाई का मैसेज आया है कि मैं मेलसी हमारे शहर से करीब है, हम 10-12 दोस्त मिलकर जाकर ब्लड देंगे इंशाल्लाह। हाँ, हॉस्पिटल वो हो जिसमें फी सबीलिल्लाह ये मरीजों को देते हो। मैं अपने दोनों बेटों को बेचने वाले ना हो, मैं अपने दोनों बेटों को मशवरा दूंगा इंशाल्लाह। इनको मैं मशवरा ही दे सकता हूँ, तरकीब दिला सकता हूँ। नहीं, आपके बेटे हाँ, बढ़ चढ़ के देंगे यार, क्यों नहीं देंगे? इनको तरकीब दिलाऊंगा कि आप भी दें। मेरे सामने कैमरामैन बैठे हैं, इन्होंने नियत की है कि ये भी ब्लड देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें हुजूर ये भी थोड़ा सा इरशाद फरमा दें कि एक तो आपने एक एहतियात बताई कि ऐसे हॉस्पिटल में जाएं कि जहां फी सबीलिल्लाह फिर मरीजों को ब्लड दिया जाता हो, बेचा ना जाता हो। साथ साथ जरा आजकल के हालात के हवाले से जरा हाइजेनिक मामला देख लीजिएगा कि साफ सुथरा निजाम हो कि जहां आप जाकर ये ब्लड वगैरह दे सके। तो थोड़ी सी मालूमात करके जाएंगे तो अच्छी जगह पर जाएंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। हमारे हाफिज हनीफ साहब का पैगाम आया है, इंशाल्लाह मैं और मेरा बेटा भी ब्लड देंगे इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी पैगाम भेजें, बहुत सारे की दुखियारी उम्मत की खिदमत के लिए खून पेश करें। गुजरावाला से काशिफ भाई का मैसेज है, अपने ऑफिस से 26 से ज्यादा ब्लड यानी 26 से ज्यादा लोगों की ब्लड की तरकीब बनाऊंगा। यानी अब उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इंशाल्लाह। हमारे बिलाल भाई मक्के मदीने वाले वो भी ने नियत कर ली इंशाल्लाह। हमारे यहाँ और भी इस्लाम भाई नियत कर रहे हैं, पैगाम आ रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है अब ये कि इस मुसीबत और दुख की गरीब हैं जो थैलीसीमिया के इस तरह के मरीज हैं, यकीन इनके वालिदैन बेचारे कितने परेशान हो गए कि कहीं से ब्लड नहीं आ रहा होगा। रुकने शूरा अजहर भाई ने भी नियत की है, रुकने शूरा असलम भाई ने भी नियत की है। शूरा से अच्छा, इस्लामी बहनों के लिए अर्ज कर दूं कि वो भी अगर खून देना चाहें तो पर्दे की शरई पाबंदी के साथ जाएं और मर्द को खून ना निकालने दें, लेडी नर्स से ही निकलवाएं। माशाल्लाह। हमारी मदनी चैनल मजलिस के निगरान असद मदनी भाई का मैसेज आ गया है, वो भी इंशाल्लाह नियत कर रहे हैं। हमारे यूसुफ बापू ने भी नियत कर ली है। गुजरात के हमारे जिम्मेदार निगरान काबीना आमिर भाई ने भी नियत कर ली है माशाल्लाह। बहुत सारे स्पीड से मैसेज आ रहे हैं। उम्मीद है कि थैलीसीमिया वालों का जो गम है अल्लाह ने चाहा उस पर मरहम दावत इस्लामी रखेगी। क्या बात है मीर सुन्नत की, आप ऐलान फरमाते हैं और माशाल्लाह नियतें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बात मेरी तमाम मरकज़ी बैत शूरा के जो अरकान हैं वो भी, और जो अपने ज़ोन निगरान काबीना बिलखुसूस उनको भी मेरी दरख्वास्त यही है, वो भी अपने ज़िम्मेदारान को कहें जिनसे मुमकिन है वो इस दुख की घड़ियों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस तरह भी खिदमत करें। और आजकल ही क्यों जी कंटिन्यू रखें, अल्लाह आपको तौफीक दे, जिंदगी भर कंटिन्यू रखें और ये खिदमत करते रहे। जो मालदार ईसाई भाई हैं, सरमायादार, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, वो ऐसे मरीजों को तलाश करें, ऐसे लोगों को तलाश करें जिनके घरों में थैलीसीमिया का मरीज हो, बच्चा हो, उनका महीना बांध देंगे भाई आपके बच्चे का जो भी इलाज है खर्चा मेरे जिम्मे, आप हर महीने मुझसे ले लिया करें।
तो ये इस तरह इनको कुछ तो बेचारों को सपोर्ट हो जाएगा, एक सहारा हो जाएगा कि बेचारे पेट में खाएंगे या बच्चे का इलाज करेंगे। मुझे मेरे घर से पैगाम, महंगाई का दौर है यार, पापा घर गरीब आदमी हो या मुतवस्सितुल हाल हो, दरमियाना भी आदमी हो ना, तो भी थक जाता है खर्चा कर करके। पापा घर से मेरे पैगाम आया, आले इमरान सब खून देंगे इंशाअल्लाह। मरहबा मरहबा। अच्छा, इसमें जो है ना ये भी मैसेज आ रहे हैं कि कितनी बार खून दे सकते हैं, फला मरज है तो खून दे सकते हैं कि नहीं, तो बराए करम अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप फिर खून दीजिए। आप ये सारी मालूमात इकट्ठी करें कि महीने में या 2 महीने में कब इसका है, एक पीरियड है। और ये मैंने पढ़ा था कि ये इस तरह खून देने में सेहत को फायदा होता है, महीने 2 महीने में एक बार खून देना चाहिए। इस तरह की मालूमात है, मतलब तो आप इसकी इकट्ठी करके कल से ही इसकी हम मालूमात दें कि कौन कौन से मरज में खून नहीं देना, ताकि डॉक्टरों के धक्के ना खाने पड़े इनको। ये इस हवाले से बाबा मैं अर्ज करता हूँ, इस हवाले से हमारी शुगर वाला भी नहीं दे सकता खून। पापा इस हवाले से हमारी मुशावरतें कुछ देर से जारी हैं। इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले भी कुछ मुशावरतें जारी थी, आगे कुछ करने के ताल्लुक से भी हमारी मुशावरतें जारी हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, या जैसे हमारे पास एक प्लान तैयार होगा मज़ीद आपको कुछ बताने के हवाले से, तो इंशाअल्लाह हम आपको मज़ीद थैलीसीमिया और इस हवाले से गुजारिशात अर्ज़ करेंगे कि हम दावत इस्लामी मज़ीद इस मामले में क्या क्या अपनी खदमात दे सकती है, और इंशाअल्लाह हम कुछ इस तरह मशवरा कर रहे हैं। जो इदारे ये काम कर रहे हैं ना, इनके भी इस वक्त 12 से खून बढ़ गया होगा यार, और ये भी आपसे रब्ता करेंगे। एकामात आने वहाँ से शुरू हो चुके हैं। क्या माशाअल्लाह जो खिदमत कर रहे हैं इदारे बने हुए इसके जो फी सबीलिल्लाह खिदमत कर रहे होते हैं। अब इसमें ज़ाहिर बात ऐसा जो हालात है उसमें इंतज़ामिया को भी हमें मशवरा करना है, क्या हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कल के जो हमारा पूरा कल तो जुमेरात है, कल जुमेरात है, कल हफ्तावार इज्तिमा है, और इंशाल्लाह कल 9 बजे हफ्तावार इज्तिमा दावत इस्लामी का शुरू होगा, और इसमें भी अल्लाह ने चाहा तो अमीर सुन्नत दोबारा बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो कल 9 बजे तिलावत और नाशरी वगैरह होगी, अमीर सुन्नत का सुन्नत दोबारा बयान होगा, और इंशाअल्लाह जिक्र भी होगा, और अमीर सुन्नत दुआ भी अमीर सुन्नत के जरिए हम दुआ में भी शामिल हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। कल दिलों की राहत माशाअल्लाह, कल दिलों की राहत हफ्तावार इज्तिमा की सूरत में होगी। तो ये एक सूरत अच्छा हुजूर, मैं ये चाह रहा था कि एक बार फिर रिमाइंड करवाया जाए मदनी चैनल के नाजरीन को कि ये है दावत इस्लामी, दुख की घड़ी में मुसलमानों का साथ देती है। हमने वो ऐलान भी किया हुआ है कि कोरोना वायरस की इस आफत की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, न सिर्फ मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में, तो जहां जहां इस्लामी भाई मुसलमान परेशान है उनकी मदद की जाए। उसकी मदद के लिए दावत इस्लामी ने गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो मुहिम चलाई हुई है मदनी एहतियात के हवाले से, आप दावत इस्लामी को डोनेशन दीजिए। हमने एक कॉल सेंटर कायम कर दिया है, हमें आप प्लीज कॉल कीजिए। अगर रकम आप पहुंचा नहीं सकते तो हमारे नुमाइंदे आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी रकम की हाजत है, बहुत बड़ा ये ऑपरेशन है। हमने इसके पूरे जुजियात तय कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क शुरू होगा, और उम्मीद है कल से आप मदनी चैनल पर ये मनाजिर भी देखना शुरू कर देंगे कि कैश की सूरत में, अनाज की सूरत में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये सिर्फ कराची और हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारा इरादा है इंशाल्लाह, गिलगित से लेकर खैबर पख्तूनख्वा या अंदरून सिंध या जहां जहां मुसलमान परेशान है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा ने आज पाकिस्तान भर के बहुत सारे जिम्मेदारान का मशवरा कर लिया है, और अगले 1-2 दिनों में हम बैरून मुल्क की मजालिस का मशवरा करने जा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह ये दीगर मुल्कों में भी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, ये इमदाद शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए प्लीज दिल खोलकर मदद कीजिए। जिन्होंने नीयत कर ली है वो अपनी नीयत बढ़ा भी सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं की तो वो भी इसमें हिस्सा मिलाएं। किसी की परेशानी दूर करेंगे, रब्बे करीम इंशाल्लाह हमारी परेशानी दूर फरमा देगा। अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है कि मजीद इस पर कुछ मदनी फूल दें ताकि ये आमद जारी रहे। अतियात आते रहेंगे तो मांगते रहेंगे। मैं अर्ज करता हूं अब्दुल हबीब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के कमो बेश पाकिस्तान में हमारे इस इमदादी कामों में कमो बेश 1.5 से 2 लाख इस्लामी भाई इंशाअल्लाह हिस्सा लेने की पोजीशन में हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे ज़ेली निगरान से लेकर अराकीन शूरा तक, हमारे मदारसतुल मदीना के तलबा कराम, हमारे असातिज़ा कराम, नाज़िमीन, हमारे कारी साहिबान, दीगर जो हमारा जो दावत इस्लामी के जो वाबस्तगान है, इदारों के जो हमारे इस्लामी भाई हैं, हम सबके साथ कोशिश कर रहे हैं कि ये सब मिलकर इंशाअल्लाह ये इस दुख की घड़ी में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत का गम बांटने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी तरफ
بھی آئیں گی آپ ان کی طرف بھی جائیے گا، اور لسٹیں ہم علاقوں میں تیار کریں گے تاکہ حقدار کو اس کا حق پہنچے، اس کی صورت پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مہربانی کیجئے گا، جو مافیا ہے، میں ایک بار پھر کہتا ہوں، یہ اناج کو بالکل چاروں طرف سے بٹورنے والی، اور اس طرح کہ ایک باپ اپنا بھیجے گا تو پھر بیٹے کو بھی بھیجے گا، پھر بیوی کو بھی بھیجے گا تو ماں کو بھی بھیجے گا، یعنی ایک گھر میں اگر 2500 روپے دینے ہیں تو ایک گھر والا اپنے گھر کے سارے ممبروں کو بھیج کر اسی کے گھر میں 20,000 روپے چلے جائیں گے۔ یہ غور کرے کہ یہ جو 4 گھروں کا پیسہ آپ اپنے گھر میں لے گئے، تو اس کی تو آپ کوشش نہ کریں، مہربانی کریں، تاکہ لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے نا۔ اگر آپ کو، آپ کے گھر ایک فیملی کو اگر آپ 2500 روپے، مثال دے رہا ہوں، 2500 روپے مل رہے ہیں تو پھر آپ 2500 تک اکتفا کریں، اسی پر بس کریں تاکہ اوروں تک پہنچے، تاکہ یہ اوروں تک پہنچے۔ اور یہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ پریشانی کب ختم ہوتی ہے، لیکن جہاں ہمیں مسلسل ڈونیشن کی ضرورت ہے، اس لیے مسلسل اس کی تقسیم بھی ہونی ہے۔ تو دنیا بھر میں ہمارے نگران و ذمہ داران ہیں، پاکستان میں ہمارے نگران و ذمہ داران ہیں، تو یہ تقریباً 1.5 یا 2 لاکھ ایسے زیادہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی اپنے انداز سے، جو مجلس مشاورت ہے، ہماری عالمی مجلس مشاورت، ان کے ساتھ اب مربوط رہیں تاکہ مل جل کر سب انشاءاللہ اس دکھ کی گھڑی میں ساتھ دیں گے۔ اور جو تھیلیسیمیا کے تعلق سے بھی عرض کیا، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم مزید ورکنگ کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس کے طور پر بھی ہم مزید سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کیا مطلب کہ امت کی خدمت کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ امیر اہل سنت سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ سلسلے کے اختتام پر آج جب آپ دعا فرمائیں تو ان لوگوں کے لیے بھی خاص ایک دعا کر دیں کہ جو یہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون دینے کی جنہوں نے نیت کی ہے، یا وہ خون دیں، تاکہ اس دعا کے ذریعے مزید بھی ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہم کسی ڈاکٹر کو بھی ضرورت پڑے گی تو لائن پر لے لیا کرے گے۔ وہ ادارہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے نا، وہ یوں جھٹکے میں آپ کو پوری لسٹ، جی اور ایسو آپ بھی جانتے ہیں، پورا لے لیں گے ہاں، تو انشاءاللہ ان کے ذریعے جو ملے گا نا، میں ڈاکٹر نے مجھے تو میرے لیے دعا کرے بابا، میں نے نیت کی ہے، لیکن بس دعا کرے میرا خون بھی کام آ جائے۔ آمین۔ آپ تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں، بس دعا کریں بھائی، یہ ایج بھی آپ کی مطلب میں نے پوری نیت کی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جی کالز چلائیں کچھ تو پھر ہم دعا کریں۔ میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں، تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا سب مدنی چینل والوں کا اور حضرت صاحب کا بھی۔ جی بالکل، ابھی جو سلسلہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے آپ کر رہے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے، تو ہمارے ایک جاننے والے عزیز ہیں اور واقعی وہ بہت پریشان تھے، وہ اسلام بھائی ان کو بلڈ نہیں مل رہا تھا، تو میں نے جیسے ہی امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی، میں نے ان کو کال کی، تو وہ بڑے بہت شکریہ ادا کر رہے تھے، اور امیر علیہ سنت کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے لیے بلڈ کا ارینج کیا، تو اس لیے میں امیر علیہ سنت کا شکر گزار ہوں۔ وہ بھی ہمیں ماشاءاللہ امت کی خیر خواہی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، اور اگر ایک بلڈ بینک قائم کر دیا جائے دعوت اسلامی کے ذریعے سے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله۔ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अमीर सुन्नत के दोनों पोते, आपके शहजादे और आपके रज़ाई पोते, इन सब की हमने अज़ान की आवाज़ें सुनी. अल्लाह करीम इन सबको भी शादो आबाद रखे. अल्लाह करीम हम सबको भी इन शर व फितनों से महफूज रखे. कुछ अवामी कॉल्स आई हैं ब्लड देने के ताल्लुक़ से, मुझे पता चली, ज़रा आप सुनाइएगा. जी, अभी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया और निगरान शुरा ब्लड डोनेट करने के हवाले से बात कर रहे हैं. बड़ा ही अच्छा इक़दाम है दावत इस्लामी का. तो क्या दावत इस्लामी कोई ब्लड बैंक कायम कर रही है? अगर ब्लड बैंक कायम कर रहे हैं तो बताइए, हम उसमें अपना ब्लड जमा करवा देते हैं. अगर उसके अलावा कहीं जमा करवाना है तो फिर भी यकीनी तौर पर हम थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड देने के लिए तैयार हैं. मैं बोलना चाहता था कि अभी थैलेसीमिया के मरीज जो है इंशाल्लाह मैं भी इसमें खून देना चाहता हूँ. मेरा नाम बिलाल खान है, मैं गुजरावाला से हूँ, मैं भी खून देना चाहता हूँ. ये याद रखिएगा कि ब्लड के ताल्लुक़ से बाज़ ऐसी जगहें हमें सुनी जाती हैं कि जहाँ पर करप्शन भी होता है. लिहाजा मेहरबानी जैसा मेरे उसने फरमाया कि जहाँ ब्लड का ऐसा कारोबार किया जाता है और मतलब दुरुस्त नहीं है वो जगहें, तो अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर. तो देना वही है कि जहाँ फी सबीलिल्लाह ये ब्लड जो है वो लोगों को, मरीजों को प्रोवाइड किया जाता हो, ना कि वो आप व्यापारियों के हत्या चढ़ जाएं कि आप तो सवाब समझ कर करें और इसका मिसयूज कर दें, वो लोग बेच लें. तो बेचने वाले फिर सुना कुछ इसमें मिलावटें भी करते. हम उम्मीद है साल में ये लोग जिंदगियों से खेल रहे होते हैं. उम्मीद है कल हमको ऐसा ऐलान भी, इनको कोई जैसी रास्ता दिखा भी देंगे इंशाल्लाह, ताकि इनका ब्लड देने का तरीक़ेकार कुछ बेहतर हो जाए. अल्लाह करे. कल हो सकता है कि कल हम आपको, कल के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह कुछ आपको रास्ता दिखाएं ब्लड देने के ताल्लुक से. मुमकिन है, ये हम कुछ सोच रहे हैं. जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. जो कोई आशिक रसूल, जो कोई मुसलमानों की खिदमत के लिए, इनके मरीजों की खिदमत के लिए, थैलेसीमिया के मरीजों का दुख दूर करने के लिए खून का अतिया दे इलाहुल आलमीन, इसको, इसकी आल को, इसकी आइंदा नस्लों को थैलेसीमिया और कोरोना से महफूज फरमा. और ए अल्लाह इनसे राजी हो जा और इन सबको बुरे खात्मे से बचा, बेहिसाब मगफिरत इनका मुकद्दर कर दे. और ये सारी दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल फरमा ले. आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम. सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम. जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र
حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں ہٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جس طرح کے حالات ہیں اور لاک ڈاؤن وغیرہ سلسلہ چل رہا ہے، لہٰذا گھروں سے نکلنے کے حوالے سے بھی جو اصول و ضوابط اور جو طریقہ کار ہے مہربانی کر کے اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا. احتیاطی تدابیر کو ہرگز ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا، نہ کوئی اس طرح کوئی قانونی مسئلہ بھی پیدا نہ ہو، اس کے لیے بھی ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آل عبدالحبیب کی آمد بھی مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ 2 ہو گئے، مجھے تو ایک کا ہی پتا تھا، دوسرے کا یاد نہیں ہے. چلیں. اچھا یہ مجتبہ کیا، ایک تو مشکات ہے، مشکات بائی. کل سلسلہ دلوں کی راحت میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، دعوت اسلامی بننے وغیرہ کے متعلق جس VCD کا تذکرہ ہوا اس کا نام بتائیے. جواب، دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی. سوال نمبر 2، آج مدنی کسوٹی میں مرادی شے کیا تھی. جواب، سدرۃ المنتہا. سوال نمبر 3، کتنے مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، صرف تعداد بتائیے. جواب، 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. جنہوں نے درست جواب دیا ان کے نام: نمبر 1 بنت انور زیب کراچی، منیب الحسن اتاری ویاڑی، بنت مختار خانپور، بنت عزیز اتاری اتاریہ اسلام آباد، بنت ناظر اتاریہ لاہور، بنت منیر خانیوال، اسرار علی اتاری اکاڑا، بنت عبید گجرانوالا، بنت کلیم رضا حیدرآباد، بنت لیاقت علی مقدس قریشی ٹبا سلطانپور، بنت عبد الکریم سیالکوٹ، فضل کریم چانی گوٹ، بنت سید غلام مرتضی لیاقت پور، عظمت علی اتاری میرپور خاص، بنت ظہور، بنت عبد الرحمن حافظ آباد، علی حسن میلسی، ام ابیہا اتاریہ گجرانوالا، عمران اتاری شہداد پور، بنت غلام حسین اتاریہ، بنت محمد علی خانیوال جنید کراچی، محمد سمیع اتاری کراچی، بنت نثار اتاریہ، بنت عبدالرؤف اتاریہ شاہپور. قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والی کا نام: بنت عزیز اتاریہ اسلام آباد. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات جواب ٹیکسٹ میں ہو. اسلامی بین محرم کا نام اور نمبر لکھے. جواب دینے کا دورانیہ کل نماز عشاء تک.
سوال نمبر 1، اذان کی برکت سے سیلاب ٹلنے والا جو واقعہ بیان ہوا وہ کون سے شہر کا تھا؟ سوال نمبر 2، اذان دینے کی کوئی ایک برکت بیان کر دیں، کئی برکتیں بیان ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کس جگہ اترے تھے؟ مدینہ۔ بلڈ دینے کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر دوں، ابھی پیسیجز کافی مجھے آ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے قوم پریشان ہو گئی ہے کہ ہم کہاں دیں، تو درخواست یہی ہے کہ اچھے اور عمدہ اور ایماندار ایسے کئی آپ کو عاشقان رسول مل جائیں گے کہ جن کے یہاں یہ نظام ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک جگہ پر تو دعوت اسلامی کو ایک جگہ تو قائم نہیں کر سکتی، پورا شہر کہاں سے آئے گا، پوری دنیا کہاں سے آئے گی؟ تو علاقوں کے اندر اپنے آپ کے علاقوں میں کوئی ایسے اچھے اور عمدہ لوگوں سے مشورہ کر لیں، مشورہ کر کے جائیں، ڈاکٹروں کو پتا ہوگا، ہاں، اور اپنے متعلق اچھے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں۔ اسلام بھائی کہی ہیں ڈاکٹر یار، میڈیکل کالج والے اور یہ پیرا میڈیکل اسٹاف سے کس کے تعلقات نہیں ہوں گے؟ اپنی مجلس بنی ہوئی ہے ڈاکٹروں کی، ان کو سب پتا ہوتا ہوگا کہ کہاں مطلب ہم کو جا کر دینا چاہیے۔ لیکن ابھی مسائل یہ ہیں کہ ابھی گورنمنٹ سے بھی کوئی ترکیب اگر ممکن ہو تو بن جائے نا کہ یہ ہم کو اس معاملے میں کوئی تعاون کریں کہ جو دینے جانے کے لیے تیار ہوں ان کو یہ مطلب پولیس جو ہے نا وہ رعایت دے کچھ، انشاءاللہ کرتے ہیں۔ جیسے دوسروں کو رعایتیں ملی ہیں دوسرے کاموں میں تو اس میں بھی رعایت دی جائے۔ کل آپ ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں، ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ عمیل انتظامیہ کے لوگ سن بھی رہے ہوں گے تو یہ بھی غور کریں گے کیا ہم کو غریبوں کی مدد کرنے دی جائے گی، مریضوں کی مدد کرنے دی جائے گی؟ اگر آپ روکیں گے تو یار ہم آپ سے ٹکرائیں گے تو نہیں، لیکن یہ بیچارے جو سسک کر وہ پڑے ہوئے والنٹیئر اور اس طرح کی تنظیموں کے جو لوگ کام کرنے کے لیے نکلیں گے ان کے لیے پرمیشن ایشو ہو چکی ہیں بعض جگہوں پر، اچھا گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوئی ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں کریں۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران، نگران اور ہماری ڈاکٹر مجلس ان سے رابطے میں رہیں۔ میں آپ کو پتہ بتا رہا ہوں کہ اب ان سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ آپ کو راستہ مل جائے گا۔ کئی ایسے عاشقان رسول کے ادارے آپ کو مل جائیں گے جہاں پر آپ یہ اپنا عطیہ دے سکتے ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹینشن نہ لیں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ یا کل پھر آپ ہماری مزید رہنمائی جو یہاں سے اعلان ہوگا اس کا انتظار کر لیں، لیکن جنہوں نے نیتیں کی ہیں وہ ٹھنڈے نہیں ہو جانا، ٹھنڈے نہیں دینا ضرور، کیونکہ یہ بھی پرابلم ہے اور بچے پریشان ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے امیڈیٹلی آپ کو ترغیب دلا دی ہے کہ ان بچوں کو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ دیر ہو جائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم کل بھرپور تیاری سے بولیں، مجھے جمعرات کا تو دھیان بھی نہیں تھا، لیکن میں نے بولا یہ نیک کام ہے اور یہ بہت ایمرجنسی والے کام ہیں، یہ ہم آج ہی کر لیتے ہیں۔ کئی بچے بیچارے وہ امید لگا کہ اب اگر یہ بھی کورونا وائرس کا ہی تحفہ ہے کہ ہمارے یہ تھیلیسیمیا کے مریض جو ہیں بیچارے آزمائشوں میں۔ اب یہ خالی تھیلیسیمیا نہیں ہے، ایسے کئی مریض ہوں گے جن کو اس وقت ان کو جس علاج کی ضرورت ہوگی نا وہ علاج ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہوگا، اور ساری قوم جو ہے نا وہ کورونا کے اس میں ہے، حالانکہ کورونا سے زیادہ اموات دیگر بیماریوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، مگر ابھی ایک ہوا چلی ہے کورونا کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ تو میرے مزید آپ کو وضاحت کر دی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل